वापस आने का शुक्रिया। कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं उनके शराइत नामे बकौल उनके तो तैयार हो चुके हैं। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या अंदर की कहानी कुछ और है। MQM की शर्त है कि इदारों का एहतराम होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने ये कहा है कि पहले भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमारी बातें जो थी वो पूरी नहीं हुई और अब भी लोड शेडिंग की भी एक शर्त रखी गई है। जो नए वज़ीर आज़म से इस हवाले से मीटिंग होएगी तो आगे बढ़ा जाएगा और वोटिंग तक पहुंचेंगे। मगर ANP का ये कहना है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है पीपल्स पार्टी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर दे चूज टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सवाल यही उठता है कि अब तो नून लीग भी पेश और एक्टिव हो गई है, उसके राब्ते भी शुरू हो गए। JUIF से भी कर लिए, MQM से भी मुलाकात है। चौधरी शुजात का भी कहना है कि नून लीग ने उन्हें अप्रोच नहीं किया, मगर हमारे जराए बता रहे हैं कि उनको भी अप्रोच करने वाले हैं। ऑल दिस फॉर व्हाट, यही जानने की कोशिश करेंगे। केयर टेकर सेटअप के लिए ही है या वाकई जो डिमांड मुस्लिम लीग नून और बाहर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ कर रहे हैं नए इलेक्शंस का, डू दे स्टैंड फर्म ऑन दैट। हमारे साथ मौजूद है मेरीन अंदराजा साहिबा, सीनियर लीडर है पीपल्स पार्टी की, MNA हैं। हमारा साथ दे रहे हैं हाजी अदील साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ANP के। हमारे साथ तारिक अजीम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और तहरीक इंसाफ की लीडर अंदलीब अब्बास साहिब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, आप ही से आगाज करती हूँ। पहले तो ये बताइए, ये अनकंडीशनल सपोर्ट की बात हुई है अंदर बैठ के, क्योंकि अब तो बाहर आके और क्लेम्स किए जा रहे हैं। देखिए, शुक्रिया। मेरी अपनी गुनाहगार आंखों ने जो देखा और जो मेरे कानों ने सुना जब हम इत्तेहादियों की मीटिंग हुई थी, सब ने ये कहा कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का हक है कि वो अपनी मर्जी का अपनी पार्टी से कोई वजीर आजम मुंतखब करे, नया वजीर आजम, और कोई कंडीशन नहीं है। और इस बात की इब्तदा जो थी जनाब चौधरी साहब ने की, मैंने उनको इंडोर्स किया। मैंने कहा हम कंडीशन है। बाद में जितने साथी थे सब ने कहा, किसी ने कंडीशन देखे। अब जो आप फरमा रही हैं कि उन्होंने ये कहा है, जहां तक नए वजीर आजम के इंतखाब का और उसको वोट देने का ताल्लुक है, ये अनकंडीशनल है। उसके बाद जब नया वजीर आजम बनेगा तो फिर हम उससे डिमांड करेंगे कि जी बिजली का मसला हल करो, या हमारे नेट आइडल प्रॉफिट का मसला है, या किसी का कुछ मसला है। लेकिन जब नई कैबिनेट आएगी, नया वजीर आजम बनेगा, जहां तक मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि नए वजीर आजम के इंतखाब और पीपल पार्टी को ये कहना कि सब इत्तेहादियों का कि आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टी में से एक वजीर आजम मुंतखब कर लें, नामजद कर ले, हम उनको वोट देंगे, ये अनकंडीशनल कल भी था और आज भी और कल भी हो। तारिक साहब, ये क्यों इस तरह की फिर खबरें आ रही है? पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ रही हैं क्योंकि अवाम अभी बिफरी हुए है, गुस्से में है, अवाम चाहती है कि उसकी उमंगों की तर्जुमानी हो, क्या इसीलिए ये बातें सामने आ रही हैं? MQM कुछ कह रही है, काफ लीग कुछ कह रही है, हाजी साहब ऑन रिकॉर्ड होकर अनकंडीशनल होने की बात कर रहे हैं। मैं उन तमाम पार्टियों की जानिब से जो कि हमारी इत्तेहादी हैं, जो पीपल पार्टी के इत्तेहादी हैं, हमारे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम भी पीपल पार्टी के इत्तेहादी हैं, MQM भी है, फाटा का भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैदी, इसराउल्लाह जैदी, इन सब ने को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल पार्टी सदर जरदारी साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया कि आप, ये आपका हक बनता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का हक बनता है कि वो अपना वजीर आजम नामजद करें और हम उनके सपोर्ट करेंगे। कोई कंडीशन नहीं है जहां तक मैंने जो देखा, जो मैंने एक सेकंड, फिर इनकी बात है तारिक साहब, ये भी इस चीज का भी जवाब दे दीजिए। एक तो पब्लिक कंजम्पशन, दूसरी बात मियां साहब कहते हैं कि इस पूरे बहरान में और इस इधर पहुंचाने में कोएलिशन पार्टनर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। करारदादें भी पेश हुई वजीर आजम के हक में, स्पीकर की रूलिंग के ऊपर भी करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है। सो देयर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे। एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जो होती है कैबिनेट की, जो कैबिनेट के मेंबर है उनकी तो रिस्पांसिबिलिटी बाय लॉ बन जाती है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत। बाकी जो हिदायत है, जो इस वक्त 18-20 घंटे अगर लोड शेडिंग हो रही है, अगर अवाम तंग आए हुए हैं, अगर करप्शन है, अगर रोटी कपड़ा मकान गैस बिजली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, और इत्तेहादी ये कहें जी कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमने हाथ खड़े कर दिए, ये सारे का सारा कसूर पीपल पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी के साथ ज्यादती होगी। जो भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां भी बैठी हुई हैं, उनके साथ एस्कॉर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, घर भी मिले हुए हैं, तो ये सारे का सारा कह के एंजॉय करके बाद में आप कहिए हमारा कोई कसूर नहीं था, सिर्फ पीपल पार्टी का था। नहीं, ये जब लोगों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, इलेक्शन जब होगा
تو ان کو بھی اتنا ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اگر اچھا نیک کام کو کر جاتے ہیں اگلے 4-6 ماہ میں تو ان کا بینیفٹ بھی ان کو ملے گا. وزیر اعظم کا جو گناہ ہے جس کی وجہ سے کنوکشن اور پھر الٹیمیٹلی نااہلی ہوئی ہے اس میں بھی ان سب کا ہاتھ ہے کیونکہ ان کو تو پمپ اپ کیا ان سب نے مل کے قرارداد ان کے حق میں بالکل جی, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے وہ ان کو جو غلط رائے دی گئی 26 اپریل کا جو اس وقت ان کا فیصلہ جو تھا اس وقت اپیل کرنی چاہیے تھی, انہوں نے اپیل نہیں کی جس کی وجہ سے they lost one at least. میرے ساتھ بہت سینئر وکیل بیٹھی ہوئی ہیں, ایک بڑا اچھا موقع تھا جس پہ جا کے کچھ کلیریفیکیشن ہو سکتی تھی, وہ بھی انہوں نے نہیں کی جس کی وجہ سے پرابلم. میں تو ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں. ذمہ داری بالکل قراردادیں پیش کرنا یہی ہے نا کہ ہم انڈورس کرتے ہیں آپ کے اقدامات کو. جس میں بار بار جو ان سے کہا گیا جی کہ شیر بنو کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے سب نیچرلی پھر انہوں نے تو وہی کرنا تھا. دیکھیں اب جو اصلی پرابلم ہے ہمارے لیے وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اصلی پرابلم جو ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ تو صدر زرداری صاحب ہیں, ان کو بچانے کے لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس لیے جو بھی اس کھیل میں جو بہترین کھلاڑی ہوگا جو کھیل اچھا کھیل سکے ان کو سیو کرنے کے لیے. اچھا, جو کھلاڑیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں مہرین صاحبہ, کچھ الزامات ان سے بھی منسلک ہیں, طارق صاحب شاید ابھی بتائیں گے, مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو تحفظ فراہم کرنے کی بات ہے. آپ پھر چاہے مختار صاحب آئیں, مخدوم شہاب الدین صاحب آئیں, ہنا صاحب آئیں, کوئی بھی آئیں جو ابھی نام انٹرٹین ہو رہے ہیں, ان میں سے کیا آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں گے؟ ابھی بھی صدر آصف علی زرداری کو تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے آپ کی جماعت کی, یا اب اس فیصلے کو مانتے ہوئے آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے جس کی وجہ سے نااہلی الٹیمیٹلی ہوئی ہے اس کو بھی مانیں گے, خط بھی لکھا جائے گا, دیر آئے درست ہے, اب اپنی سمت درست کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو وقت بتائے گا سمت کس نے درست کرنی ہے, اور یہ بھی وقت بتائے گا کیا ہماری سمت درست تھی یا نہیں تھی. جناب یسر رضا گیلانی صاحب پہ الزامات کیا ہیں اس کو دیکھیے. کیا انہوں نے کوئی ڈاکہ مارا, چوری کی, کسی کا قتل کیا؟ آئین کے تحفظ کے لیے جو آئین آپ نے بنایا 18ویں ترمیم کے بعد, جو آپ نے آرٹیکلز میں پاورز دیے, کیا وہ ان کے خلاف گئے ہیں؟ کیا انہوں نے آئین میں کوئی ایسی, اس کا فیصلہ آپ نے تو نہیں کرنا نا بی بی. مہر بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور اس کا فیصلہ صحیح تشریح کیا ہوگی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے پھر شارٹ آرڈر میں کہہ دیا کہ تشریح کا حق ہمارے پاس ہے. شارٹ آرڈر پڑھا ہے آپ نے؟ بات یہ ہے کہ یہ شارٹ آرڈرز کی جو کہانی ہے نا, میں بڑی عزت اور بڑی تحریم اور بڑی اس سے کہوں گی کہ یہ شارٹ آرڈرز کی جو کہانی ہے نا اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. آسما جیلانی کیس تھا اور بہت دیر کے بعد فیصلہ آیا, مگر بھرپور اور کمپلیٹ فیصلہ آیا. دیکھیے 26 تاریخ کو شارٹ آرڈر آیا. شارٹ آرڈر میں ایک بات کر دیتے اور اتنا ابہام نہ ہوتا. 7 ججز کا ایک فیصلہ آیا, کل پرسوں 3 ججز کا فیصلہ آیا. کیا آپ 7 بینچ کا فیصلہ مانا جائے گا یا 3 بینچ کا معاملہ مانا مگر آپ جائے گا؟ فیصلہ قبول تو کر چکے ہیں نا. بالکل کر چکے ہیں. اور صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کی طرف پھر جائیں گے, عوام سے جانیں گے کیا درست ہے. محترمہ مہر صاحبہ, اس لیے فیصلہ قبول کر چکے ہیں. ہم اداروں کی بالادستی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز رہے. تو یہی خاموش ہو جائیں پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں جا کے کہ قبول بھی کر رہے ہیں مگر صحیح بھی نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, ہم نے اسی انسٹیٹیوشن کا فیصلہ مانا اور آج وقت بتا رہا ہے کہ ان کو غلط پھانسی لگی. آپ کہہ رہی ہیں 70 اور ایک سوال, چھوٹا سا سوال, 70 کی دہائی سے لے کے اب تک عدلیہ کا کردار تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیے 70 سے لے کے اب تک عدلیہ کا کردار تبدیل بھی ہوا, اچھا بھی رہا. ججز نے پی سی او پہ اوتھ بھی اٹھائے. جوڈیشری نے عامر کو 3 سال, یہیں پہ ججز بیٹھے میں 3 سال دی. میں نہیں سوال پوچھتی, قوم سوال پوچھتی ہے کہ انہی ججز نے 3 سال جنرل پرویز مشرف کو, جو ایک عامر تھا جس نے کہا آرٹیکل 244 پہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ سیاست میں نہیں آؤں گا, اس کو 3 سال کیوں دیے کہ آپ آئین میں تبدیلی لے کے آئیں؟ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جس نے 18ویں ترمیم کرتے ہوئے آئین کو اس کا صحیح روپ دیا, آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ہم نے سارا آنکھوں پہ لیا. آج وزیر اعظم جا رہے ہیں, دوسرے وزیر اعظم آ جائیں گے. مہر انصاف, یعنی کہ آپ کو ریاست کے 3 ستونوں میں سے, 3 اہم ستونوں میں سے ایک ستون جو ہے وہ اوور ایکٹیو نظر آ رہا ہے. دیکھیے میں صرف یہ کہوں گی اس ستون کے لیے میں نے, مہر
پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں. میں نے اس ستون کے لیے جدوجہد بھی کی. میں ایک عام انسان ہوں, میں ایک عام وکیل ہوں, میں ایک عام, اس کے بعد میں چند سوال. اوکے آپ نے مگر انصاف میں مانگتی ہوں. اگر اجازت دیجیے اندلیب صاحبہ, آپ نے بات سنی. آپ کی ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی کہ الیکشنز اناؤنس ہو جائیں اب, اور کوئی ایک اور سیٹ اپ, ایک اور وزیر اعظم اس گیم میں نہ پڑا جائے واپس. تو آرسو صدر زرداری نے بھی کہا ہے کہ واپس عوام کے پاس جائیں گے رائے کے لیے, مگر شاید ان کا اشارہ ریفرینڈم کی طرف تھا. آپ کو یہ قبول ہے؟ بالکل قبول نہیں ہے جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی رٹ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عوام کا غصہ اتنا زیادہ ہے. پہلے وہ ٹائر جلایا کرتے تھے, اب وہ لوگوں کے گھروں میں, ایم پی ایس کے گھروں میں, ایم این ایس کے گھروں جلانے کو تیار ہے. پہلے وہ گاڑیوں پہ تھے, اب وہ پوری ریل گاڑی انہوں نے جلائی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی بات پہ کوئی انصاف کی بات ہی یہاں نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے جب کرائیٹیریا کیا رکھا ہے وزیر اعظم کا, کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ جی یس باس کون کرے گا. اگر فہمیدہ مرزا ہے تو وہ یس باس کریں گی گیلانی صاحب کو, اور گیلانی صاحب یس باس کریں گے زرداری صاحب کو. اور اگر گیلانی صاحب چلے جاتے ہیں, الیجینس آپ کی کنٹری کے ساتھ ہے یا آپ کی اس بندے کے ساتھ ہے. اور پھر ایک سیکنڈ, پھر اگر معذرت کے ساتھ اندلیب صاحبہ, پھر آپ کو گلا شکوہ, اندلیب صاحبہ آپ کو گلا شکوہ, اندلیب صاحبہ آپ کو گلا شکوہ کرائیٹیریا سے ہے. آپ کو نیا وزیر اعظم لانے سے گلا شکوہ نہیں ہے, کرائیٹیریا سے ہے وزیر اعظم کا. نئے وزیر اعظم سے گلا شکوہ نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم نیا آئے گا تو کیئر ٹیکر بنے گا تو الیکشنز ہوں گے نا بی بی. آپ پیچھے دیکھیں اس کی پرفارمنس کیا ہے. اگر آپ نے اس لیے لانا ہے کہ اس کو پھر وہ کہے گا میں نے خط نہیں لکھنا, اور پھر 1.5 مہینے بعد دوبارہ یہ ہوگا, تو انتخابات ہونے چاہیے. کوئی مذاق ہے یہ عوام کے جذبات سے کھیلنے